پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے. ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے خارجہ تعلقات بنائے ہیں تو پھر شاہ محمود قریشی کو کیوں محروم رکھا. بھرپور کوشش کریں گے ظالم حکومت سے جان چھڑائے. ہم اس ناجائز حکمران کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے. السلام علیکم. پروگرام روبرو میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان. ویسے تو یہ پروگرام شوکت پراچا ہمارے سینئر اینکر پرسن کلیگ شوکت پراچا جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر وہ اگلے 2-3 دن تک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے. ٹاپک آپ یقیناً جان چکے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس، اور انتہائی ایک اہم موقع پر، ایک ایسے وقت میں کہ جب روس اور یوکرین کا تنازع بھی اس وقت عروج پر ہے، اور ایسے موقع پہ ان کی اس ملاقات جو کہ پہلے شیڈیول تھی آدھے گھنٹے کے لیے، لیکن اس کے بعد اس کا دورانیہ جو ہے وہ 3-3.5 گھنٹے طویل ہو گیا. تو ایسے میں اس کی اہمیت انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور جو امریکہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے وزیر اعظم عمران خان کے اس دورے سے آگاہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یوکرین کے حوالے سے جو امریکہ کی حکمت عملی ہے، جو پالیسی ہے، وہ باہم پہنچا دی گئی ہے. حکومت پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور ان کی توقع ہے کہ وہاں پر عمران خان جو ہیں وہ جو اس وقت روس نے حملہ کیا ہے یوکرین کے اوپر، اس کی مذمت کریں گے. اب سے چند لمحوں پہلے جو ہے وہ ایک ڈکلیریشن بھی آیا، اعلامیہ بھی جاری ہوا، اور جس میں کہا گیا کہ دو طرفہ تعلقات کا مثبت رخ مستقبل میں بھی آگے بڑھتا رہے گا. پاکستان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ہے. مزید کہا گیا کہ روس اور یوکرین کا تنازع کسی کے مفاد میں نہیں. پرائم منسٹر کی اس سے پہلے بھی کمٹمنٹ کہ ہم کسی مخصوص بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان اپنی ایک آزادانہ خارجہ پالیسی کو نیشنل انٹرسٹ میں آگے لے کے بڑھے گا، اور خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گا. اسی تناظر میں یہ ان کی آج کی ملاقات تھی، جو کہ کئی مہینوں پہلے سے شیڈیول تھی. وقت یقیناً ایک نازک ہے، لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ کہا گیا کہ یہ تنازع جو ہے وہ بڑی معیشتوں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگا. اور اس کا ریئیکشن ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی آج پوری دنیا کی جو مارکیٹس ہیں وہاں پر ایک بہت برا جو ہے وہ ڈاؤن فال دیکھا گیا. جو کروڈ آئل ہے تقریباً 104 کراس کر گیا، آلموسٹ $105 پر بیرل کے اوپر چلا گیا. گولڈ کی پرائسز جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت بری طریقے سے اوپر چلی گئی، اور اسٹاک ایکسچینجز کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی گراوٹ دیکھی گئی. پاکستان میں بھی تقریباً 1300 پوائنٹس ہمارا بینچ مارک انڈیکس جو ہے وہ گر گیا. ساتھ وزیر اعظم نے اس موقع پر جو انتہائی اہم ترین ہمارا ایک ایجنڈا ہمیشہ سے شامل رہا ہے، اور پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو ہر فورم پر جا کے اجاگر کریں گے. تو آج رشین پریزیڈنٹ سے بھی ان کی ملاقات میں انہوں نے واضح کیا، ایک بار پھر اس بات کو سامنے لے کر آئے کہ بھارت جو ہے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور جو وہاں کی صورتحال ہے وہ بھی انہوں نے بریف کی. بہرحال آج کے پروگرام میں ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے پاکستان کی، جو لاہور میں اس وقت بالکل سرگرم ہو چکی ہے، اور آنیاں جانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہیں، کس حد تک صبر آور ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ذرا ایک گلوبل پرسپیکٹو دیکھتے ہیں. انٹرنیشنلی آج جو مارکیٹس نے ریئیکٹ کیا، انٹرنیشنل مارکیٹس نے آج روس کے یوکرین کے اوپر حملے کے بعد ریئیکٹ کیا. شان سعید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ملیشیا سے. شان جی، ان سے ہماری بات ہوئی، کیا ان کا کہنا تھا ذرا سنتے ہیں. عمران، جیسے آپ کو یاد ہے کہ 11 فروری کو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آئل جو ہے وہ $100 پر بیرل ٹچ کرنے جا رہا ہے، اور اس کی پروبیبلٹی جو ہے وہ 70 to 80% ہے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آئل کی جو پرائس ہے وہ $105 پر بیرل ہے، اور جو مارکیٹ فورسز ہیں، جے بی مارگن کی رپورٹ آ گئی ہے، گولڈمن سیکس کی رپورٹ آ گئی ہے، بینک آف امریکہ کی رپورٹ آئی ہے کہ آئل پرائسز جو ہے وہ $125 ٹچ کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایوریج آئل پرائس IQI گلوبل کا ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جو کیلکولیٹ کیا ہے، سیکنڈ کوارٹر تک آئل کی جو پرائس ہے ایوریج وہ $110 پر بیرل. اوبیسلی یہ بہت زیادہ ہائی ہے، اور بہت زیادہ جو امپورٹنگ کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان، ان کو ہائی آئل پرائسز کا جو ہے وہ کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی. ہائی آئل پرائسز کا کیا امپیکٹ ہوگا پوری دنیا میں؟ ہم نے دیکھا پچھلے 24 گھنٹوں میں جو گولڈ ہے اس کی پرائس $100 پر آؤنس بڑھ گئی. اس وقت گولڈ جو ہے $1973 پر آؤنس ٹریڈ کر رہا ہے، اور یہ گولڈ جو ہے مزید آگے بڑھے گا. تو جو گلوبل انویسٹرز ہیں کافی نروس ہے. ایکوٹی مارکیٹس اور بانڈ مارکیٹس اس وقت
बड़े बुरे हाल में करेक्शन ले रही हैं और ये जो इम्पैक्ट है इसका ऑयल का पूरी दुनिया में होगा। जहाँ तक आपका सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजिट इस वक्त रशिया में होना चाहिए था कि नहीं, ये पहले से डिसाइडेड था और पाकिस्तान का जो स्टांस है हमेशा न्यूट्रल है। हम ये नहीं चाहते कि ये वॉर हो, एमिकेबल सोल्यूशन हो, बोथ पार्टी जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पर मिल के बैठें और इस पर एमिकेबल सोल्यूशन तलाश करें। जहाँ तक यूरोप का ताल्लुक है, यूरोप पाकिस्तान को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट वहाँ पर जाती हैं, तो वो देख रहा है कि पाकिस्तान की क्या स्टांस है इस पर। तो हम चाहते हैं कि जो इमरान खान चाहते हैं कि वो इस वॉर में एक अहम रोल किरदार अदा करें ताकि ये जो वॉर है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि वॉर किसी के फ़ायदे के लिए नहीं है और इससे पूरी दुनिया का जो इम्पैक्ट है, जो मार्केट्स का इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा होगा। थैंक यू वेरी मच। आपने सुना कि ऑयल प्राइसेस टच करने जा रही हैं खाकी में बदन $125 पर बैरल। ये ट्रांसलेट जब होगा तो बड़ी भयानक पिक्चर सामने आती है। जो पॉलिटिकल इस वक्त चीज थी और जो कहा जा रहा था कि जनाब इस अहम वक्त में, इस अहम मौके पे प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, पाकिस्तान इससे क्या फायदा हासिल कर सकता है। और यकीनन इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जो है वो रूस के ऊपर हैं और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे के ऊपर भी। प्रोग्राम के सेगमेंट में मॉस्को से तारिक चौधरी साहब जो कि ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के और नुमाइंदा खुसूसी इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी जो हैं उन्होंने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया और साथ ही साथ दिफाई तज्जियाकार असद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आसमा शिराजी, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। दिन भर आप पूरी सूरत हाल का बगौर जायजा लेती रही। अब से थोड़ी देर पहले जो है मुश्तरका एलामिया भी जारी हो गया और जो अमरीकी महकमा खारजा, दफ्तर खारजा की तवक्का थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहां पर जाकर प्यूटन साहब से, प्रेसिडेंट प्यूटन से जो है इसके ऊपर बात करें, ये जो यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ है इसकी मजम्मत भी करें, तहफ्फुजात का इजहार भी करें। तो ये एक डिक्लेरेशन में आया। साथ ही साथ किस तरह से आपने देखा, क्या टाइमिंग्स के हवाले से क्या कहा जा रहा है, कितनी अहमियत का हामिल है और जो तवक्कात वाबस्ता की जा रही है प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे से यूरोप को और पाकिस्तान को किस हद तक पूरी हो सकती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। जाहिर है कि ये ट्रिप तो बहुत ही अहमियत का हामिल था और अब तो खैर गैर मामूली अहमियत का हामिल हो गया, क्योंकि इधर प्राइम मिनिस्टर ने लैंड किया वहां पे और उधर जो है वो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया। तो जाहिर है कि बहुत ही इसकी एक सिग्निफिकेंस हो गई, क्योंकि जो टाइमिंग थी वो एक ऐसी मिल गई जिसपे कि पूरी दुनिया की नजरें जो है वो रशिया पे और खास करके प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे के ऊपर जो है वो लग गई। अभी आपने बताया कि मुश्तरका एलामिया आ गया है, फिर आपने देखा कि अमरीकी वज़ारत खारजा ने बहुत वाज़ेह लफ्जों में आज जो प्रेस टॉक की उसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यूक्रेन के ऊपर जो अटैक है इसके ऊपर अपने खदशात का इजहार करना चाहिए, अपने तहफ्फुजात का इजहार करना चाहिए। तो अमेरिका ने एक बहुत वाज़ेह लाइन जो है वो उस पर की और ये भी कहा कि यूक्रेन के हवाले से हमने पाकिस्तान को अमेरिका की जो पोजीशन है उससे भी वाज़ेह कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने अपनी एक पूरी तैयारी इसके ऊपर कर रखी है कि पाकिस्तान से जो उनकी तवक्कुआत हैं वो उन्होंने बता दी हैं और अगर पाकिस्तान उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता इस सिलसिले में तो जाहिर है कि वो आगे जाके हमारे लिए डिप्लोमेटिकली या सफारत के जो उसूल हैं उसके हवाले से, सफारती ताल्लुकात के हवाले से उसमें जाहिर है कि एक रखना जरूर आ सकता है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग बहरहाल अपनी जगह पे होनी चाहिए कि जब ये स्केड्यूल बनते हैं तो ये बहुत पहले बन जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का भी स्केड्यूल बहुत पहले तय हुआ था, ये कोई बहुत रिसेंटली ऐसा नहीं हुआ कि जिसको कि फौरी तौर पे जो है वो कैंसिल किया जा सकता था और ना ही डिप्लोमेटिकली ये मुमकिन होता है कि कोई भी वजीर आजम या कोई सरबराह मुमलिकत किसी जगह जा रहा है और अचानक वहाँ पे आप उस दौरे को जो है वो कैंसिल कर दें। अलबत्ता 3-4 घंटे की जो आज मुलाकात थी उसमें कौन कौन से उमूर सामने आए ये बहुत अहम होगा, इसकी ज़्यादा तफसीलात बाद में ज्यादा भी आएंगी। अभी अलामिया की तो आपने बात की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए रशिया भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो वेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि एक बड़ा नंबर है हमारा जिसपे कि हम ट्रेड करते हैं उनके साथ, हमारे साथ उनके मफादात जुड़े हुए हैं बहुत से, और रशिया के साथ हमारे उस तरह के कोई तजारती ताल्लुकात है सच नहीं जिस तरह के हमारे यूरोपियंस के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं और पूरे वेस्ट के साथ हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में
ایک پاکستان کو اپنی جو پوزیشنز ہیں وہ بار بار شاید واضح کرنی پڑیں گی کہ رشیا کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو، اور خاص کر کے یوکرینین ایشو کے اوپر جو ایکٹ ہے، ایکٹ آف ایک طرح سے اٹیک جو کیا گیا ہے رشیا کی طرف سے، پاکستان کو بہت واضح لفظوں میں اس صورتحال میں آنا پڑے گا، کیونکہ بلاک کا تو حصہ آپ نہیں بنتے ہیں، نہ یہ بھی بنیں گے بلاک کا حصہ، لیکن یہ صورتحال کہاں لے جائے گی، کس طرح سے ایمرج کرے گی، اس کا بہرحال اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آسما ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور طارق چودھری نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ طارق چودھری، جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم کسی مخصوص بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، تو 21ویں صدی کی جو پالیٹکس ہے، جو سفارتکاری ہے، یہ بلاک بیسڈ نہیں ہوتی، یہ ہر ملک اپنے اپنے انٹرسٹ کو آگے لے کے چلتا ہے، اپنے اپنے مفادات کو آگے لے کے چلتا ہے، اور پالیسیز قومی مفادات کے حوالے سے بنائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بھارت جو ہے وہ امریکہ کا بھی دوست ہے اور روس سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان جو ہے وہ چین کا بھی اچھا دوست ہے اور پاکستان سے روس کے اچھے تعلقات ہیں، اور امریکہ سے ظاہر ہے کہ وہاں سے بھی ہم تعلقات کبھی بھی نہیں بگاڑیں گے۔ تو اپنے آپ کو اگر یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اس وقت ایک ایسے موقع پر جب یہ دورہ ہو رہا ہے تو آپ کو ذرا نیوٹرل ثابت بھی کرنا ہوگا، تو یہ ٹائمنگز کے حوالے سے کتنا پیچیدہ رہا اور کس حد تک کامیاب ہیں اب تک پرائم منسٹر اس دورے کے حوالے سے؟ طارق چودھری۔ دیکھیے، ایک تو میں کروں کہ میں چونکہ یہاں سے جامع مسئلے میں موجود ہوں ماسکو کی، اور تھوڑی دیر کے ٹائم سے پہنچنے والے ہیں، شاید لمبی بات نہ کر پاؤں، میں یہ کروں گا کہ یہ جو ٹائمنگ کی باتیں ہیں، یہ ظاہر ہے ہر ملک میں اپنے مفادات، اپنے ٹائمنگ، اپنا جو اس کا اسکیڈول خود طے کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح آسما کہہ رہی ہیں کہ یہ دورہ جو ہے بہت عرصہ پہلے ڈسائڈ ہوا تھا، اور ٹائمنگ اور اس کا اسکیڈول ظاہر ہے دونوں ملکوں کی باہمی رضامندی سے بنا ہے۔ اب بیچ میں اگر یہ یوکرین کا مسئلہ آگے ہے تو دنیا اگر اس دورے کو یوکرین کی طرف سے دیکھتی ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا بائیلیٹرل مفاد کیا ہے۔ بائیلیٹرل مفاد یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے بہرحال ایک بڑے سپر طاقت کا ملک کا دورہ کیا ہے، ایک فیلڈ عرصے کے بعد دورہ ہوا ہے۔ 98 میں پرائم منسٹر نواز شریف نے کیا تھا، 2012 میں زرداری صاحب نے ایز پریزیڈنٹ کیا تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی سفارشی چیز میں ضرور ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر آپ اس کے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں، اس میں ویسے تو ہمارے اپنے بائیلیٹرل حوالے سے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، افغانستان کا ایشو ہے، سب چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، لیکن اگر یوکرین کے معاملے کو دیکھیں تو بڑی واضحی اس میں جو پرائم منسٹر ریگریٹ کی ہے سچویشن پر، اور ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار ملک کے طور پر یہ بات پاکستان نے کنوے کی ہے کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے فوجی نہیں ہوتا۔ جس طرح افغانستان کی سچویشن میں پاکستان نے امریکہ کو کہا تھا کہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، 22-19 سال لگے امریکہ کو یہ بات سمجھنے میں کہ بات آخرکار مذاکرات سے حل ہوگی۔ تو آج پرائم منسٹر کی جانب سے ہمارے جو سرکاری طور پر اعلان جاری ہوا ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ فوجی حل کی بجائے سفارتکاری کو موقع دیا جائے، تنازع کو بڑھانے کی بجائے مذاکرات کو موقع دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ جو آپ نیوٹرلٹی کی بات کر رہے ہیں، ذمہ دار ملک کے طور پر پاکستان نے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ باقی یہ ظاہر ہے سربراہان مملکت کی جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، اگر ملاقات آدھے گھنٹے کے لیے فکس ہو اور ملاقات 2-2.5 گھنٹے پر وہ جو ہے وہ اسٹریچ کر جائے تو ڈیفینیٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر کو، آپ کے ملک کو ہوسٹ کنٹری نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اس میں وائڈ رینج آف ایشوز جو ہے اس پہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان ایک ضعیف ہے معاملانہ رویوں کی۔ جو انٹرونشن ہوئی تھی 1979 میں، اس کے بعد ایک طویل عرصہ دو ملک باقاعدہ متحرک ملک کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب افغانستان میں امریکہ نے انٹرونشن کی ہے تو اس کے بعد بھی روس کا اپنا موقف تھا، پاکستان کا اپنا موقف ہے، لیکن 2012 کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان نہ صرف برف پگھلی ہے بلکہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، آہستہ آہستہ برف پگھل رہی ہے۔ ملٹری ایکسرسائز ہوئی ہیں، ایک نہیں 2-3 ایکسرسائز ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ روسی وزیر خارجہ نے دورہ کیا کچھ سال 2-3 سال پہلے پاکستان کا۔ ہمارے جو انرجی کے شعبے ہیں ان میں بھی آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو جب کسی ملک کے ساتھ تعلقات کی سرد مہری کی بڑی طویل تاریخ ہو اور اگر اس میں بہتری آ رہی ہو تو پھر اس دورے کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ دیگر ملکوں کا جو مفاد ہے، دیگر طاقتوں کا۔ یعنی پاکستان نے واضح طور پر یوکرین اور جو روس کی درمیان ایک مسئلہ تنازع ہے اس کے اوپر اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات جو ہیں وہ ایک الٹیمیٹ سولوشن ہے کسی بھی پرابلم کا، اور افغانستان کی مثال جو ہے وہ پوری دنیا کا۔ شکریہ طارق چودھری اور بہت شکریہ آسما شرازی۔ اس وقت اسد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ ہم اپنے پھر جو دیگر پینلسٹ ہیں ان کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔
वेलकम बैक। वजीर आजम का दौरा रूस एक इंतहाई अहम और नाजुक मौके पर कि जब पूरी दुनिया की तवक्कात और खदशात दोनों इस वक्त मौजूद हैं, मुबस्सिरीन इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं। हमारे पैनल में इस वक्त असद महमूद साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमजद अली नियाजी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और कादिर खान मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। असद महमूद साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो तवक्कात और खदशात दोनों की मैंने बात की, इस दौरे को लेकर इंतहाई अहम मौके पर कि जब पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त रूस और यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर हैं, कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा पाकिस्तान के लिए और कितनी सही सिमत में है ये कदम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत पराचा साहब, नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आवाज बड़ी गूंज के आ रही है मुझे इसमें। अमजद साहब, मैं इस वक्त असद महमूद साहब से ये सवाल रखा है, तो जरा मैं पहले वो अपने जवाब दे दें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जी असद साहब। जी, मैं इमरान ये कहूंगा कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि ये बेइंतहाई अहम दौरा है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। और ये भी अब लोग कहते हैं कि देखे ना कि जो सिचुएशन इसमें फिर रशिया की है और यूक्रेन को आप देखते हैं, तो इससे किस तरह के मकासद हासिल हो सकते हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ कि दौरा तो सट्टी पहले प्लान हुआ था, और इन अ वे अब जो आज की मीटिंग भी हुई है, मैं समझता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर की और रूसी सदर की, आई वुड से कि ये तो प्लान थी जी कि नहीं, आधा ये पौना घंटा 1 घंटे की होनी है, और मीटिंग तो ऑलमोस्ट 3 घंटे स्प्रेड कर गई है। सो इसका मतलब है कि इसके अंदर ना सिर्फ ये कि यूक्रेन का कजिया भी डिस्कशन के अंदर आया होगा, अफगानिस्तान की भी आप ये बात करते हैं, अच्छा फिर ओवरऑल इलाकाई जो ताउन की बात है वो भी सारी चीजें मैं समझता हूँ उसके अंदर आई। और एक मैं ये जरूर आपसे कहूँ कि अगर आप रशिया का और फिर या यूएसएसआर पहले और आप रशिया की बात करते हैं, और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात शुरू से चले आ रहे थे, चाहे 50 के अंदर वो जो दौरा एक लिहाज से नहीं हो सका था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का, और इसके बाद 71 के अंदर जिस तरह का रोल रशिया ने प्ले किया, देन फिर 89 में जो प्रॉब्लम एक लिहाज से आई रशिया को, जब उन्होंने 79 के अंदर जो है वो इंटरफेयर किया, अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत की, अपनी फौजों को वहां पर भेज दिया, पाकिस्तान ने जिस तरीके से सारा कुछ किया, वो सारा कुछ है। ताल्लुकात सर्टनली रशिया और पाकिस्तान के बहुत सर्द मोहरी का शिकार रहे, बट नो आई कैन से विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग सिचुएशन के अंदर आप देखें ना, चाइना और रशिया को बिल्कुल आप फील करते हैं कि एक साथ उनका एक तरह का जैसे आपको माइंड सेट नजर आता है, उनको ऑब्जेक्टिव्स नजर आते हैं ओवरऑल रीजन के अंदर भी, और फिर आप कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर भी आप ये देखते हैं। फिर जिस तरह दोनों ने, मैं समझता हूँ कि मगरबी दुनिया को भी और फॉर दैट मैटर यूएसए को भी जिस तरीके से चैलेंज किया, इन्होंने कम चैलेंज किया, उनकी तरफ से एक लिहाज से ज्यादा चैलेंज आए। तो मेरा ख्याल है ये जो दौरा इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर का है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ ये तो जरूर मैं कहूंगा कि उन्होंने खुद भी कहा है मुश्तरका एलानिया के अंदर भी कि ये जो यूक्रेन का जो सिलसिला है उसके अंदर सफारतकारी को मौका दिया जाना चाहिए, और उसको उसकी इसी हिसाब से ही रिजॉल्व करना चाहिए। वाई इट इज सो, बिकॉज अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद हैं तो इससे हटकर तो नेशनल को बात नहीं कर सकते। ही कांट से कि मैं अपनी फौजें वहां पे भेज रहा हूं और आपके साथ काम करेंगे, बट डेफिनेटली ये वो अंडरस्टैंडिंग का माहौल है। वाई? बिकॉज रशिया को बहुत सारी रिजर्वेशन है, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद का एटमॉस्फेयर है, इस्लामाबाद के जो बाबू बैठे हुए हैं, उनको हमेशा आप एक्चुअली वेस्ट की तरफ देखते हैं, उनको हमेशा आप अमेरिका की तरफ देखते हैं, और सर आते हैं उसकी तरफ भी आते हैं। अमजद अली नियाजी साहब, आपकी तरफ आता हूं, और जाहिर है कि इस दौरे को लेकर जो एक बेचैनी भी पाई जा रही थी यकीनन, और टाइमिंग के लिहाज से, लेकिन जब वो आधे घंटे की मुलाकात 3-3.5 घंटे तवील होती है, और उसके बाद जो डिक्लेरेशन आता है उसमें पाकिस्तान का कहना है वहां पर प्राइम मिनिस्टर का कि यूक्रेन का जो तनाजा है ये किसी के हक में नहीं, इस तनाजे को खत्म होना चाहिए, और सिफारतकारी से टेबल टॉक के ऊपर इसको खत्म होना चाहिए, और कश्मीर का इशू भी प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर उठाया। तो एक ये पाकिस्तान की अपनी जो सिफारतकारी है ये एक बड़ी अहम संगीन साबित होगा, ये एक ऐसे मौके पे जब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा पाकिस्तान पे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बात की वहां पे जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इमरान खान जो है वो अमन के सफीर हैं,
اور پہلی دفعہ پاکستان نے اپنی جو ڈپلومیسی ہے وہ آزاد رکھی ہے، اور ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، نہ بنیں گے۔ اسی لیے دیکھیں بہت سارے یہاں پہ پاکستان کی جو ہمارے اپوزیشن کے جو محققین میں کہوں گا کہ انہوں نے ایک تنقیدی رویہ رکھا اور پاکستان کے رشیا وزٹ کو جو ہے انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی بھی کوشش کی کہ پاکستان جا کیوں رہا ہے، کیا حاصل کر۔ دیکھیں ہمیں اپنے پتے اپنے پاس رکھنے چاہیے۔ پاکستان اکانومی کی بات کر رہا ہے، پاکستان تجارت کی بات کر رہا ہے، پاکستان باہمی مفادات کی بات کر رہا ہے، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کو امریکہ سے ختم کر دی ہے، ہم نے کو یورپ سے ختم کر دی ہے، یا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہے، ہمیں اپنے دروازے سب کے لیے کھلے رکھنے ہوں گے۔ اس کے لیے ہمارا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ دینا ہے، ہم نے پاکستان کی تجارت کو بوسٹ دینا ہے، ہم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد رکھنی چاہیے۔ یہ بیسک نکات ہیں پاکستان اور جناب عمران خان صاحب کے۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو آج بڑی شد و مد سے جو ہے وہ تنقید کا جو ہے وہ بازار گرم رکھا، اور انہوں نے دیکھے ہمیں وہ کہتے ہیں نا پورس کے ہاتھی، یہ پورس کے ہاتھی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو لے جاتے اوپر، تو انہی کے ڈالے ہوئے گن تھے جو پاکستان نیچے کی طرف آیا۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان ایشیا کی جو ترقی میں سمجھتا ہوں جس رفتار سے پاکستان اوپر جا رہا تھا وہ نیچے کیوں آیا۔ آج وہی عجیب و غریب جو ہے تمہیدیں باندھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی تمہیدوں کی وجہ سے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ لمیٹڈ رہ گئی۔ آج ہم کاش کہ آج ہم ساورن اکانومی رکھتے، آج ہم اپنے بہت سارے فیصلے کاش کہ آپ کے پوائنٹ کو آگے لے کر چلتا ہوں، آپ کے پوائنٹ کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان، یہ بتائیے گا کہ یہ 21ویں صدی میں بلاک بیسڈ جو ہے سفارتکاری اب ممکن نہیں رہی، کیونکہ اب ایشوز کے اوپر ہوتی ہے، ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اسی اپنے مفادات کو وہ آگے لے کر چلتا ہے۔ اس کی بڑی مثالیں دنیا میں اس وقت موجود ہیں، لیکن اپنے آپ کو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، یہاں کسی سے ایسوسیٹ کرنا یا ڈس ایسوسیٹ کرنا آج کل کے ماحول میں کتنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ جو موجودہ پرائم منسٹر کا دورہ ہے کتنا کامیاب سفارتکاری ہے، کیونکہ امریکہ نے کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ توقع ہے وہاں پہ جا کے یوکرین تنازع کے اوپر اپنے خدشات کا اظہار کریں گے، اینڈ ہی ڈڈ سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ابھی بات درست ہے کہ جو بلاک بیسڈ سچویشن تھی آج سے کچھ دہائیوں پہلے کولڈ وار کے زمانے میں، وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ دنیا جو ہے وہ یونیپولر ہو گئی، اور اب یونیپولر کے بعد دوبارہ بائی پولر یا ٹرائی پولر ہونے جا رہی ہے، جس کے اندر چائنا اور رشیا بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو کہ ابھر کے سامنے دوبارہ سے آ رہی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا وزٹ ہے وہ رشیا کا وزٹ کرنا بہت اچھی بات ہے میرے نزدیک، مگر اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ تو بہت زیادہ غلط ہے۔ مطلب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جس ٹائم کے اوپر عمران خان صاحب نے لینڈ کیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی ہے، اور یہاں پہ ہم یوکرینین ایمبیسڈر سے وہ مل کے گئے ہیں اب، اور ادھر جا کے جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں کہ کتنی کوئی اہم جو ہے وہ معاملہ تھا کہ ابھی اسی وقت ہی کرنا تھا، یا اس سے پہلے کر لیتے تو پھر بھی بہتر ہوتا۔ اس سے ہم ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز کو کہ جی ہم جو ہے وہ وی آر ٹلٹنگ ٹوورڈز رشیا، جس کا مطلب کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے مفاد کو ڈیفینڈ کریں، اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے معاملات ویسٹ کے اوپر آج بھی ڈیپینڈنٹ ہیں، جب پیسہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ چیزوں کو سامنے رکھ کے میرا خیال ہے کہ معاملات کو شاید نہیں سوچا گیا، جیسے اس حکومت کے باقی سارے کام بھی چیزیں نہیں ہیں اس طرح مجھے لگتا ہے یہ کام بھی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ کر لیا ہے، یا یہ سوچ سمجھ کے کیا ہے تو یہ اور بھی بڑی حماقت ہے۔ اور جب وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ادھر لینڈ کیے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں بڑا ویری ایکسائٹنگ ٹائمز، یہ کوئی ایکسائٹنگ ٹائمز تو نہیں ہوتے نا، جنگیں ہونا جس میں لوگ مر رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایکسائٹنگ ٹائمز ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ ایک ایسا وزٹ ہے جس سے ہمیں شاید کچھ بھی نہ ملے، مگر آپٹکس کی حد تک جو ہے یہ بڑا برا امیج گیا ہے پاکستان کا ویسٹرن ورلڈ میں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ایک بات اور بھی سامنے رکھنی
मैं जरा मंदुखेल साहब से मैं इसके ऊपर उनका व्यू जान लूं कि टाइमिंग्स को लेकर जाहिर है कि अपोजिशन के और न सिर्फ अपोजिशन के पूरी दुनिया के वेस्ट के बिलखुसूस जो है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिजर्वेशंस थे। किस हद तक ये चीज डाइल्यूट हुई? एक आधे घंटे की मीटिंग अगर 3-3.5 घंटे बढ़ जाती है तो उसकी कितनी अहमियत और इफादियत होती है, कितना वेटेज होता है? और जो चीज एक्सपेक्ट की जा रही थी वेस्ट और अमेरिका दफ्तर उनका महकमा खारजा, वो चीज उन्होंने वहां पर जाके बात कही। तो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, क्या इन ट्रू सेंस आप कह सकते हैं कि इस वक्त हम बिल्कुल एक किसी ब्लॉक के साथ जो है वो मुंसलिक नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन पॉलिसी को आगे लेकर चल रहे हैं? मंदुखेल साहब, देखिए, पहली बात तो बुनियादी है कि यकीनन जो वजीर आजम साहब ने ये दौरा किया है तो पहले से तय हो गया होगा, पहले से उसकी सब चीज तय हो गया होगी, इस वजह से ये किया। लेकिन पहले से तय शुदा दौरे भी मुलतवी किया जाती हंगामी सूरत ख्याल की सूरत में। और फिर ये बात आपकी मुझे अजीब से लगी कि आधे घंटे की मुलाकात 3.5 घंटे तक पहुंची। वो भाई रूस के पास जाता कौन है आजकल? और मेरे मोहतरम अमजद न्याजी साहब बता रहे कि अमन के सफीर है, ये तो फसाद की सफीर है कि जैसे रूस के सरजमीन पे कदम रखा और वहां जंग चढ़ गई, पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन गए, कोरोना आ गए, तूफानी बदतमीजी आ गई, महंगाई का तूफान आ गया, तो ये अमन का सफीर तो नहीं होता है ऐसा। और फिर जो उनकी वजीर साहिबा कहती थी कि यहाँ तो उसकी वजह से बारिश होती है। अब दूसरी बात ये कि मेरी बात में ये समझ में नहीं आ रही है कि इमरान न्याजी साहब ये पुराने जमाने की किताबें पढ़ते थे, वो जो कोल्ड वार और ब्लॉक रशियन ब्लॉक अमेरिकन ब्लॉक, तो भाई कौन सी दुनिया में रहते हो? अब वो ब्लॉक शॉक खत्म हो गए, हर मुल्क के अपने मुफाद है। अमेरिका तो खुल के कहता है मेरे मुफाद है पाकिस्तान, तो हमें वो इमदाद भी देता है, उनका मुफाद नहीं होते तो हमें आंखें भी पे रहते और आंखें भी दिखाते। तो सवाल ये है कि एक तो ये डाइजेस्ट वाली बातें, जदीद दौर आ गया, आपका चैनल अभी दिखा रहा है, आधे घंटे के बाद क्या सूरत है कुछ नहीं पता। अब एक आदमी पिछले साल के किताब पढ़े कि पाकिस्तान में सियासत कैसे होती है तो फेल है मेरे हिसाब से। तो ये डाइजेस्ट की दुनिया से जरा बाहर आ जाए। और बड़ी हैरत वाली बात है कि वो एयरपोर्ट पे जो आपकी मीडिया ने देखा है कि बड़े खुशगवार और बड़े जबरदस्त मौके पे, वो भाई कौन सा जबरदस्त मौका है? पूरी दुनिया लान तान कर रही है रूस को, आप वहां दौरे करें और वहां उनको ये सुना रहे हैं हम पहले अमेरिकन ब्लॉक में थे, अब उनके साथ नहीं है, भाई हमें कुछ खैरात ज़कात दो। भाई आप जरूर मांगो, मगर किसी की बुराई करके पूरे नेटो उनके खिलाफ है, पूरा मगरब उनके खिलाफ है। और फिर यूक्रेन के साथ भी हमारे ताल्लुकात है, हमारी तिजारत है उनके साथ भी। तो अब ऐसी बात करके ऐसे मौके पे उन्होंने तो जब भी तो आधे घंटे की मुलाकात 3.5 ना मुझा है कि उनके पास जाता ही कोई नहीं है, और वो दुनिया को ये तासर दे रहे हैं कि पाकिस्तान मेरे साथ है। और हम बड़ी खुशी से अपना तासर, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस्तेकबाल किया और ये आधे घंटे से 3.5 पे बड़े खुश हो गए। देखो सवाल ये है कि हमारी खारजा पॉलिसी मुकम्मल फेल है। एक उस शख्स के हाथ में दिए है जो कि कुछ भी नहीं पता, उसको सिवाय जो ना वो एक नटंकी के, सिवाय जो ना वो एक डायलॉगबाजी की और एक्टिंग करने की, उनको कुछ नहीं आता है। चाइना के दौरे में आपको क्या इज्जत मिली? आपको दुनिया में कोई फोन आपको उठाता ही नहीं अमेरिका। और भारत के साथ आप जैसे आप आ गए और आपने वो कश्मीर भी उनके हवाले किए, ये है अमन का सफीर। सवाल ये है कि ऐसे मौके पे उनको ये दौरा मुलतवी करना चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए। वो कि तयशुदा था, क्योंकि हालात जंग थी पूरी दुनिया में और ये पूरे जिन चढ़ गई। आप देख रहे हैं पेट्रोल के प्राइसेस कहाँ $105 से ऊपर चली गई, आपका सोना हो रहा, सारी चीज, स्टॉक एक्सचेंज रशिया का बंद हो गया, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज आज खसारे में रहा। तो ऐसी सूरत में आपको दौरा मुलतवी करके और आपको इंतजार करना चाहिए वो कि हमें अब हमारे रूस के साथ ताल्लुकात माजी में अच्छे सवाल है टाइमिंग्स के हवाले से जो इंतहाई अहमियत की हामिल है, और क्या ये दौरा इसको एक्सटेंड किया जा सकता था या नहीं, क्योंकि इसके काफी अरसे पहले से ये शेड्यूल था। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक।
جی امجد نیازی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. مخالفین کوئی خیر کا پہلو نہیں دیکھ رہے اس میں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا تھا, پوسٹ پون کیا جا سکتا تھا, اگر پہلے سے بھی شیڈیول تھا تو ہمارا ظاہر ہے کہ پورا ایک وزارت خارجہ موجود ہے اور سفارتی موومنٹ کے اوپر نظر رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بات کی جا سکتی تھی اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا تھا, لیکن پھر بھی ایسے موقع پہ یہ دورہ اگر کیا ہے انہوں نے تو پھر یقیناً اس کی اہمیت تو اپنی جگہ پر ہے. نیازی صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آج کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو یہ دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تو ان کے لیے کہ ہم ماضی میں یہ غلطیاں کر چکے ہیں. اب پاکستان ماضی کی غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہیے. آپ کو اگر 2-3 دن پہلے والا خان صاحب کا جو ہے, جو انہوں نے رشین میڈیا کو جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے, اس میں واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا سٹانس کیا ہے اور ہم کیا سوچتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جنگیں دنیا کے مسائل کا حل نہیں ہے, گفتگو شنید ہی دنیا کو آگے لے جا سکتی ہیں. اگر آپ اپنے اندر لیڈرشپ پیدا کریں گے تو آپ کو صلہ رحمی دکھانی ہوگی, آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ انا پرستی سے باہر آ کے آگے کی طرف بڑھنا ہوگا. آج اس کا یہ ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو کہنے والے ہیں کہ رشیا کس بلاک میں کھڑا تھا آج سے پہلے, آج خان صاحب نے کشمیر کی بات کی ہے, آج پاکستان نے وہ باتیں کی ہیں جو ایک عرصے دراز سے نہیں کر سکا تھا اس بلاک کے ساتھ. لیکن امجد صاحب جس صلہ رحمی اور انا پرستی کے وہ پروکاسٹینیشن کا جو شیل اس کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں, وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہی کیوں, وہ ڈومیسٹک پولیٹکس کے اندر کیوں نہیں ہوتی پھر پاکستان میں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ دیکھیں, کرپشن کے اوپر خان صاحب کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے. بات اگر آپ دیکھیں اکانومی کی کریں, بالکل حاضر ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں. آپ ڈپلومیسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن بات بوزے عمران خان سے باہر آ جائیں. یہ پارٹیاں اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کریں اور یہ اس حقیقت کو مانیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب ایک حقیقت ہے, اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان ہیں, وہ اس کو تسلیم کریں. اب دیکھیں ان کو اپنی ہار تسلیم کرنی چاہیے اور وہ یہ تسلیم کرنے پہ ابھی تک تیار نہیں ہے. تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جب صرف اپنی NRO یا چمڑی یا دمڑی بچانے کی بات کرتے ہیں تو پھر خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر رول آف لا ہے تبھی پاکستان آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے. ٹھیک, اسد محمود صاحب کی طرف آؤں گا, لیکن اس سے پہلے ذرا ڈاکٹر افنان اللہ آپ رسپونڈ کیجئے گا. جس صلہ رحمی اور انا پرستی کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنلی ہے, ڈومیسٹک اس میں ملکی سیاست میں نہیں ہوگی. خان صاحب جو ہے وہ کرپٹ لوگوں سے کوئی بات نہیں کریں گے. امجد نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر تو بات ہی ختم ہے. آپ ان کی حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کریں تسلیم, وہ حقیقت ہیں, وزیر اعظم ہیں اور پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں اس ملک کے مفاد میں. دیکھیں, وزیر اعظم جو ہے وہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, وہ الیکٹڈ نہیں ہے, ایک ریگڈ الیکشن کی پیداوار ہے. اور صحیح ہے, وہ سٹیٹس کو کا جو ہے وہ جب آپ ذرا آپ آگے ہو تو آپ کو جو کام ہے وہ چل رہا ہے, کہتے ہیں پچھلے 3.5-4 سال سے, وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن جہاں تک بات رہے گی یہ کرپشن کی, تو پاکستان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر ورلڈ چیمپئن بن گیا کرپشن میں. ہم نے 136ویں نمبر پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہمیں دی تھی اپنا اس کی کرپشن انڈیکس کی رینکنگ, اور اب اس وقت جو ہے ہم اس کو 117 پہ لے کے گئے, اور اب 117 پہ ان کو دی تھی اور یہ اللہ کے فضل سے 140 پہ لے گئے. 3 سال کے اندر 23 ملکوں سے زیادہ کرپٹ ہو گیا پاکستان. تو یہ جو کرپشن کا چورن ہے, یہ میرا خیال ہے اس کو بیچنا بند کر دیں, کیونکہ جتنے کرپٹ اور چور لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, اور عمران خان صاحب جتنے خود کرپٹ ہیں, شاید ہی کوئی پاکستان کی ہسٹری میں ہو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے. اچھا, اب جہاں تک بات رہے گی یوکرین اور یہ رشیا کی کانفلکٹ کی, میں ایک اور بہت اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ یوکرین دنیا کی تیسری بڑی نیوکلیئر پاور تھی. جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا
تو یوکرین کے پاس تقریباً 1800 نیوکلیئر ویپنز تھے، مگر ایک بوڈاپیسٹ میمورینڈم ہوا تھا جس کے تحت یوکرین نے والنٹریلی ان 1800 نیوکلیئر ویپنز کو گیو اپ کیا تھا. اور آج مجھے یقین ہے بہت سارے یوکرینین اس بات کو سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہم نے والنٹریلی گیو اپ کیا تھے نیوکلیئر ویپنز، اس کی آج ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی ہے. کیونکہ جب وہ کر رہے تھے بوڈاپیسٹ میمورینڈم کے تحت تو امریکہ، رشیا اور برطانیہ نے گارنٹی کی تھی کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے اگر کوئی مسئلہ ہوا، اور آج جو ہے وہ اس میمورینڈم کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے. تو یہ ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے زور بازو پہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ یقیناً اسد محمود صاحب، میں ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ آپ کی طرف بعد میں آیا اس میں کہ جناب پاکستان میں جو ہمارا جو حزب اختلاف اور حزب اقتدار ہے، شاید مجھے نہیں پتا کہ آج تک کوئی ایک سنگل پوائنٹ ایسا ہو جس کے اوپر سب متفق ہوں. یہاں پہ بھی اس دورے کے حوالے سے خدشات اور توقعات اور خوشیاں اپنی اپنی جگہ پہ. بہرحال ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں، پاکستان کی ٹریڈ یورپی یونین کے ساتھ، آئی ایم ایف کے قرضوں تلے ہم دبے ہوئے ہیں، ورلڈ بینک سے ہمیں قرضہ ملتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم کو قرضہ ملتا ہے، فیٹف کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو ایسے میں کتنا مشکل ہوگا پاکستان کو اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنا اور اس پریشر کو سسٹین کرنا جو ویسٹ کی طرف سے ہے کہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، افنان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو بوڈاپیسٹ کا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اندر یوکرین کو یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اسپیشلی اٹ واز بیسیکلی دی یورپ اور امریکہ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور آج سچویشن یہ ہے کہ پورا نیٹو اور ساتھ اس کے امریکہ، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سولجرز، ہمارا جو بھی سلسلہ ہے وہ یوکرین کے اندر موجود نہیں ہوگا، ہم سینکشنز امپوز کرنے جا رہے ہیں رشیا کے اوپر. ایک تو یہ سچویشن ہے. دوسری طرف اگر ہم چلتے ہیں اور ہم پرائم منسٹر کے وزٹ کی بات کرتے ہیں، دیکھیں رشیا کے اور پاکستان کے کوئی اتنے بہتر ماضی کے اندر تعلقات نہیں رہے ہیں. نو وٹ ہیپن، اب جب افغانستان سے نکلا ہے امریکہ، آپ اس کو براڈر پرسپیکٹو کے اندر جا کے دیکھیں، اور پھر جو رشیا کا اور جو چائنا کا رول آتا ہے افغانستان کے ساتھ، وہ بالکل اس کے ساتھ ایک لحاظ سے جڑے ہوئے آتے ہیں. اور اسی کے ساتھ پاکستان کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، نو آئی کین سے کہ یہی وہ فیل ہے جو کہ ولادیمیر پوٹن کی ہے کہ جس طرح کے اگر تعلقات آپ کے چل رہے ہیں چائنا کے ساتھ، ہاں ہم اسی اسٹریٹجک تعلقات کے ساتھ آپ چلنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا ماسکو کے اندر آپ کی حکومت کے اوپر، اسپیشلی آپ کے فارن آفس کے اوپر، پھر اور آپ کی بیوروکریسی جو کہ ٹوٹلی ویسٹرنائز اور امریکن بائزڈ ہے، ان کے اوپر ان کو بڑے سیریس تحفظات ہیں. اور یہ جو اگر آج میٹنگ چلی ہے آدھے گھنٹے سے بڑھ کے 3.5 گھنٹے، اٹ از ناٹ دیٹ دے ور ڈسکسنگ اونلی جی کہ اب پوٹن کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، انہوں نے کیسے فائٹ آؤٹ کرنا ہے یورپ کے اندر، اس کے اندر یوکرین کے اندر. اٹ واز بیسیکلی ٹو گیج اینڈ جج کہ جی ہاں پاکستان کیا ود سٹینڈ کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ جو عمران خان نے اس سٹیج کے اوپر کیا، ڈیفینیٹلی یہ آلموسٹ کافی ہفتے پہلے پلان ہوا تھا. اگر آپ یہ دورہ کینسل کرتے تو آپ، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ بالکل ریڈ لائن تو آنی تھی پاکستان اور رشیا کے تعلقات کے اندر. اگر ہم یورپ کی بات کریں، اگر امریکہ کی بات کریں، اگر آپ یہ بالکل آپ نے ٹھیک سوال کیا کہ آپ کے بالکل تجارتی تعلقات ہیں، ٹریڈ بڑا سیریس ہے ان کے ساتھ، بڑا اس کا حجم ہے. یہ آپ کے پرائم منسٹر کو بھی پتا ہے، ان کی ٹیم کو بھی پتا ہے. اینڈ سرٹنلی ہی ہیز ٹو اسٹرائک اے ویری ویری فائن بیلنس ان بٹوین کہ انہوں نے کیسے چلنا ہے. اور ایسا تو نہیں کہ ہم یہ کہیں جی کہ نہیں اچھا آج وہ ملے ہیں تو کل وہ جا کے اس کے روس کے کیمپ کے اندر بیٹھ گئے. یعنی کتنا مندوخیل صاحب کتنا ادراک کیا ہوگا پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم نے، ہیونگ سیڈ یہی ساری چیزیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر آپ ہیں، $1 ارب لینے کے لیے آپ نے 350 ارب کے ٹیکس ایگزمپشن جو ہے وہ ختم کر دیے، ورلڈ بینک کے آپ مقروض، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے آپ مقروض، فیٹف کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں. تو ایسے میں کتنا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے مندوخیل صاحب؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ جب چائنا کے صدر کا ایک دورہ تھا پاکستان کا اور یہی عذاب پاکستان کے اسلام آباد کی سڑکوں پر نازل تھے تو انہوں نے دورہ کینسل کر دیا. تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یقیناً یہاں کی صورتحال اچھی نہیں تھی، امن و امان اچھا نہیں تھا، ان دورہ کینسل کر دیے. تو اس طرح اگر پاکستان کے وزیر اعظم دورہ کینسل کرتے تو کیا ہوتا؟ اور ایگزیکٹلی دورے سے ایک دن پہلے رشین ٹیلی ویژن کو جب وزیر اعظم صاحب انٹرویو دے رہے تھے، آپ کو یاد ہے کسی نے دیکھا ذرا وہ کلپ سنا دے
उस वक्त उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। वो जाके एंकर ने झाड़ा उसको लिटरली, किसने बोला? कोई नहीं, सब ठीक है, फर्स्ट क्लास है। आप वो तस्वीर को दिखा दे, इनका शक्ल देखने वाला था कि वो उसको जो झाड़ा और वो जिस तरह उसकी हवाई उतर गई उस शक्ल से। तो सवाल ये, आपको टांग अड़ाने की क्या जरूरत है कि आप पहले अमेरिका और रूस की ताल्लुकात की सुलह करने के लिए, वो पश्तो में एक कहावत है कि बूढ़ी औरत को कोई शादी भी नहीं बुला रहे थे और उनकी फरमाइश की मेरा जो बिस्तर है वो सरदार के घर बिछाया जाए, वो भाई आपको पूछता ही नहीं है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलने आया, रिसीव करने आया, और आप एयरपोर्ट भी जाके आप कह रहे बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा खुशगवार माहौल है, वही खुशगवार माहौल है। सवाल ये है कि हमने इस तरह जो तालिबान की एड के लिए उन्होंने जो OIC की मीटिंग बुलाई है, उस वक्त भी मैंने मुख्तलिफ चैनल में यह कहा कि ये मौका नहीं है। एक तरफ हम अफगानिस्तान को अफगान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, दौरा अभी मौजूद है और उसके लिए जो है डिटेल्स भी आती रहेंगी। अब तक की जो डेवलपमेंट भी थी उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में असद महमूद साहब, अमजद अली नियाजी साहब, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब और कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम हजरात का बहुत नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।